اوکے، فریال کا جو میسج آیا ہے، فریال کی مدر کی طبیعت فریال کی مدر نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہے. اوکے اوکے جی، بیک ٹو یور ٹاپک. اب جینڈر اسٹڈیز میں ٹرانسلیشن کی بات کی، ٹرانسلیشن ان اردو اور اینی ادر لینگویج آف پاکستان آف کی ٹیکسٹ ان وومن اسٹڈیز. اب پاکستان کا بہت سے ایسے ایریاز ہیں، ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہی مدر ٹنگ سمجھتے ہیں، باقی لینگویجز کی اتنی نو ہاؤ نہیں ہے، بس تھوڑا بہت ان کو پتہ ہے. اب ایک پٹھان ہے جس کو انگریزی نہیں آتی، اس کو اردو کی بھی سمجھ نہیں آتی، تو وہ جینڈر اسٹڈیز، وہ رول ریگولیشن کو جو عورت کی ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹیز یا رائٹ ہے، اس کو کیسے سمجھے گا ان اے گڈ وے، ان اے پراپر وے. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ٹرانسلیشن از مینڈیٹری، ٹرانسلیشن ضروری ہے. اب سائیکالوجی کا کیا فینومینا ہے؟ سائیکالوجی، جینڈر اسٹڈی، ہسٹری، فلاسفی، اینتھروپولوجی، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، یہ کیا ہے؟ دیز آل آر سوشل سائنسز. سوشل سائنسز کا مطلب ہے ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی، ریلیٹڈ ٹو آر کمیونٹیز، آر گروپ. اب اگر سائیکالوجی کو دیکھیں تو سائیکالوجی میں یہی ٹیچ کیا جاتا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ کہ بندہ جس بھی لینگویج میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، آپ اسی لینگویج میں بات کریں اور اسی لینگویج میں اس کو سمجھائیں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ وومن رائٹس بتا رہے ہیں اور کہیں کہ اللہ المائٹی ہیز گیون فریڈم ٹو ویمن، they can do whatever they want، اور یہ اور وہ. اب اس بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہی ہیں. تو کیا ہے، آپ اگر وہ اردو سمجھ سکتے ہیں تو آپ اردو میں بات کریں کہ جو رائٹس، ڈیوٹی، رسپانسبلٹیز ہیں جس طرح مرد کے ہیں اس طرح عورت کے ایک پراپر وے سے سمجھائیں، نہ کہ انگلش میں. لینگویج جو ہے جسٹ اے ٹول ہے، لینگویج ایک ٹول ہے. لینگویج آپ کی جو مینڈیٹری کرائٹیریا ہے یا آپ کے سمجھنے والے کرائٹیریا ہے اس کو فلفل نہیں کرتا. آپ کتنا بھی انگلش میں اچھا بول لیں لیکن اگلے کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کا اچھا بولنا وہ سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. دس از یوز لیس. ایڈوانٹیج تب ہے، یوزفل تب ہے جب بندہ آپ کی بات سمجھ جائے، آپ کی بات کو اپنے ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ ہو گیا آپ کا ریوارڈ، یہ ہو گیا آپ کا اسٹرگل کا ایک اسپیسیفک وے کی طرف یا ایک اسپیسیفک گول اچیومنٹ کی طرف اسٹیپ. کلیئر؟ پھر ہے anthologies consisting of texts written about women or by women in different languages in Pakistan should be prepared and translation of same should be made available in Urdu and English. جو ایسے بکس جو کہ ورلڈ وائڈ لکھی گئی ہے ریگارڈنگ وومن، ریگارڈنگ وومن ڈیولپمنٹ، ریگارڈنگ وومن کنٹریبیوشنز، وہ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ہے، اس کو اردو اور انگلش میں ٹرانسلیشن اس کی مینڈیٹری بنائی گئی. لائک اگر ویسٹ کی ہم بات کریں نا، فرسٹ ویو آف فیمنزم جو ہے ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے وومن کا جو ویو آف فیمنزم ہے وہ سارا سٹارٹ ہو گیا. اب یہ جو سارا اسکرپچر ہے یہ سارا انگلش میں ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ سارا انگلش میں
تو یہ جو عورتوں نے جتنا بھی کام کیا، جتنے بھی ریفارمیٹیو ورک یا جتنا بھی ان کو نو ہاؤ ہوا، ان کو آئیڈیا ہوا، آئیڈیا ان سینس یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کی سپورٹ کیسے کرنی ہے. اب ایک دوسرے کی سپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ اب فیمنزم ہو گیا تو وہ عورت کو ہی سپورٹ اور پروموٹ کر رہی ہے نا، عورت مرد کو سپورٹ یا پروموٹ تھوڑی کر رہے ہیں. نہ فیمنزم میں نہ مرد عورت کو سپورٹ اور پروموٹ کرے، تو میوچل کولیبریشن ہوگی نا بٹوین وومن اینڈ وومن. تو اس طرح کی جو بکس ہیں جو ڈفرینٹ لینگویجز میں لکھی گئی ہیں، جو ڈفرینٹ فنامیناز میں لکھی گئی ہیں، ان کو اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. پھر ہے اسپیشل فنڈ شوڈ بی میڈ اویلیبل بائی HEC for those prepared to undertake this arduous exercise. Special funds should be made available by HEC. HEC کیا ہے؟ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. HEC کا کیوں ذکر آیا ہے؟ HEC کا دیکھیں ہم نے بات کی نا، انیشلی ہم نے یہاں پہ بات کی کہ women studies has now developed into a well-established discipline across the national universities of Pakistan. نیشنل یونیورسٹی مطلب کیا ہے؟ یونیورسٹی کیا ہے؟ ہائر ایجوکیشن ہو گئی نا، ہائر ایجوکیشن. اب HEC کیا ہے؟ ہائر ایجوکیشن. HEC ہائر ایجوکیشن جو کمیٹی ہے وہی تو فنڈنگ کرتا ہے، وہی تو یونیورسٹیز کے کریکولم کو سپورٹ یا پروموٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرتا ہے. ہائر ایجوکیشن کیا ہے؟ یونیورسٹیز میں ہے. پرائمری پہلے ہمارا 1 to 5 تک جو ہے، یا پلے گروپ 2 5 تک جو ہے ہمارا پرائمری ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈری ہے. سیکنڈری ہم ایجوکیشن سسٹم ہمارا 6 to 10 آتا ہے، 10 کلاس. پھر پرائمری، سیکنڈری، پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرمیڈیٹ. انٹرمیڈیٹ ہمارا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. پھر ہمارا گریجویٹ، گریجویٹ ہمارا تھرڈ ایئر فورتھ ایئر. پھر ہمارا پوسٹ گریجویٹ. پوسٹ گریجویٹ ہمارا کیا ہے؟ ماسٹرز لیول تک. پھر پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز ہمارا کیا ہے؟ ماسٹرز لیول کے بعد کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں. پھر یہ سارے جو اسٹڈیز آتی ہیں گریجویٹ لیول کی یا پوسٹ گریجویٹ لیولز کی یا اس سے اباؤ جو ہماری اسٹڈیز ہوتی ہے، ہمارا MS PhD یہ جتنا بھی کچھ ہے، یا پوسٹ ڈاکٹریٹ اسٹڈیز، PhD کے بعد کی اسٹڈیز، یہ سارا HEC کے انڈر ہی ہوتا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیٹی کے. تو HEC کا وہ تھا کہ ان کو اسپیسیفک فنڈز دینے چاہیے کہ جو وومن اسٹڈیز ہے یا جینڈر اسٹڈیز ہے، یہ ایک پرومیننٹ پارٹ آف آر ڈپارٹمنٹ بنے، یا اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنے. جینڈر اسٹڈیز کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنے، جس طرح انگلش کا ہے، سائیکالوجی کا ہے، اردو کا ہے، اسلامیات کا ہے، پاک اسٹڈیز کا ہے، ڈفرینٹ جو ہے اور کیا ہے، سوشیولوجی کا ہے، لا کا ہے. تو اس طرح جینڈر اسٹڈیز کے لیے بھی فنڈنگ ہونی چاہیے کہ اس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنے. سیکنڈ پوائنٹ از effort should be made to develop the research and teaching capacities of the faculty of women studies. Effort should be made to develop the research and teaching capacities of faculty of gender studies. کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹیچنگ کیپیسٹیز ہے، جو لوگ، جو ٹیچرز، جو پروفیسر، جو لیکچررز جینڈر اسٹڈیز کو پڑھا رہے ہیں یا جینڈر اسٹڈیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ بیس پہ اپنے کرائٹیریا کو فلفل کریں. ریسرچ بیس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ود authentic and vigilant observation, with authentic and vigilant studies وہ اس چیز کو اکیڈمیز تک لے کے آئیں.
Effort should be made to develop the research and teaching capacities of faculty of women studies. Second point is special grants for library development in women studies should be instituted. अब स्पेशल ग्रांट्स फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट मतलब है कि लाइब्रेरी में वुमेन स्टडीज से रिलेटेड कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हो. ये नहीं है कि कोर्स करिकुलम सेट हो गया, कमेटी बैठ गई, कोर्स सेट हो गया, डिफरेंट टॉपिक सेट हो गए. अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी से तो कंसर्न करेगा ना, लेकिन लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, लाइब्रेरी में इक्का दुक्का बुक्स है, तो इस तरह तो वो डिपार्टमेंट रन नहीं होगा, इस तरह तो वो कमेटी जिसने जो जो फिनोमिना या जो जो करिकुलम मेंटेन किया है वो तो सक्सेसफुली रन नहीं होगा ना, अनटिल एंड अनलेस कि बुक्स और मटेरियल और स्टफ की अवेलेबिलिटी ना हो. तो स्टफ की अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी इज मैंडेटरी, इज नेसेसरी. लेट्स सपोज आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, लेकिन आपके पास मैनुअल नहीं है, आपको उसको यूज़ करने का तरीका नहीं बताया गया, आपको नहीं पता, आपको मैनुअल नहीं दिया गया, तो आपका जो गैजेट है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, वो तो यूजलेस है. इट्स लाइक अ टॉय अनटिल एंड अनलेस कि आपको मैनुअल प्रोवाइड ना किया जाए. अब जेंडर स्टडीज बन गया, एक कोर्स में ऐड हो गया या उसका डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन बुक्स नहीं है, तो वो तो यूजलेस हो गया ना. यूजलेस इन सेंस इस तरह अवेयरनेस किस बेसिस पे होगी, डिबेट किस बेसिस पे होगा, एग्जाम्पल के लिए क्या नरेट करेंगे, स्टडी नहीं होगी, मताला नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, लर्निंग कैसी होगी, लर्निंग नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो सोसाइटी फर्दर ग्रूम कैसे करेगी, सोसाइटी के ग्रूमिंग के लिए क्या नेसेसरी है, मेल एंड फीमेल का इक्वलिटी के बेस पे स्ट्रगल करना, काम करना. लेकिन सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं आई, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, तो कंट्री की ग्रूमिंग थोड़ी है, कुछ भी नहीं होगा. सिर्फ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना नेसेसरी नहीं है, उसके साथ जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी नेसेसरी. जैसे गर्ल्स आप शादी में जाती हैं, हाँ, अब सिर्फ ये थोड़ी है कि आपने अच्छा ड्रेस पहन लिया, अब ड्रेस के साथ आपको एक्सेसरीज की ज़रूरत है. एक्सेसरीज में क्या आ जाता है, आपकी ज्वेलरी आ जाती है, आपके बैंगल्स आ जाते हैं, आपका मेहंदी शेंदी आ जाता है, आपके हील आ जाते हैं, आपका हेयर स्टाइल आ जाता है, आपका मेकअप आ जाता है. कितनी ढेर सारी चीज़ें हो गई ना. इन चीज़ों के बगैर ड्रेस जो है वो यूजलेस हो जाता है, उसका शो ही ख़त्म हो जाता है, उसका मज़ा ही नहीं रहता. इसी तरह जब हम जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं, डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के साथ साथ फंडिंग ज़रूरी है. एचईसी की तरफ से फंडिंग मैंडेटरी है. फंडिंग के साथ क्या मैंडेटरी है, फंडिंग के साथ स्पेशलाइज्ड टीचर्स का होना ज़रूरी है. स्पेशलाइज्ड टीचर्स के साथ बुक्स और स्टफ़ की अवेलेबिलिटी नेसेसरी है. बुक्स और स्टफ़ की अवेलेबिलिटी जो है, बुक्स और स्टफ़ की अवेलेबिलिटी हमारा एक मैंडेटरी स्टेप है. अब लाइब्रेरी खाली है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक दूसरे के साथ चीज़ें इंटर लिंक्ड है ना, इंटर रिलेटेड है. अवेयरनेस जो है वो पास्ट जो है या जितना भी रिफॉर्म हुआ है या जितने भी आइडियाज़ हैं या जितना भी, तो हम बुक फॉर्म में वो प्रेजेंट करते हैं ना. बुक्स नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट है concentrated effort should be made for introducing women studies at undergraduate level. अंडर ग्रेजुएट लेवल, अब हमने बात की ना कि पाकिस्तान में क्या कि 1989 में जेंडर स्टडीज़ को नेशनल लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या नेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ है इसमें इंट्रोड्यूस करवाया.
تو جو اسٹیپس ہیں جو کہ اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے علاوہ بھی اس کو انڈر گریجویٹ، مطلب ہے کہ انڈر گریجویٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر، اس طرح کی جو ایجوکیشنل لیول ہے اس میں بھی اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ نیسیسری ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ وائٹل رول پلے کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے جینڈر اسٹڈیز یا وومن اسٹڈیز جو ہے وہ ہم یونیورسٹی لیول سے اسٹارٹ کریں. تو جو ڈفرینٹ آئیڈیاز پریزنٹ کیے گئے ہیں ان ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اکارڈنگ جینڈر اسٹڈیز انڈر گریجویٹ لیول پہ انٹروڈکشن اس کا ضروری ہے، اس کو سلیبس میں ایڈ کرنا چاہیے. کیونکہ جب ساتھ میں بات کرتے ہیں اس کی an effort should be made to incorporate women's studies perspective in the preparation of textbooks at school and college. 1989 میں گورنمنٹ نے جینڈر اسٹڈیز کو یونیورسٹیز لیول میں امپلیمنٹ کیا. اب یونیورسٹیز لیول کے ساتھ انہوں نے پھر کہا کہ اس کو انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی ہونا چاہیے. انڈر گریجویٹ لیول کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جینڈر اسٹڈیز کو اسکول اور کالج لیول پہ بھی پروموشن ملنی چاہیے. اسکول اور کالج لیول پہ بھی جینڈر اسٹڈیز کو ایک اسپیسیفک جو ہے اس کا ایک اسپیسیفک ڈویژن دینی چاہیے. کلیئر؟ اب اسکول اور کالج ٹیکسٹ بک کیا ہے؟ اب بچہ ہے، کلیئر، وہ آپ اس کو بچپن سے ایک چیز سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ایکویلٹی کے بیس پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. ایک لانگ ٹرم گول ہے نا، لیکن لانگ ٹرم گول کے بیسس پہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہ ود پیسج آف ٹائم وہ سیکھے گا. آج تو کہ جو ٹاسک ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کا فروٹ زیادہ ریپن ہوگا ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹیز لیول. یونیورسٹیز لیول کا یہ کہ میچور مائنڈ ہوتے ہیں، میچور مائنڈ جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے سوشل کنسٹرکٹ کے بیسس پہ، سوشل فینومینا کے بیسس پہ آرگیو کرتے ہیں. سوشل کنسٹرکٹ آپ کا کیا ہے؟ سوسائٹی نے جو آپ کے دماغ میں بھر دیا ہے کہ ابھی تک یہی کنسیپٹ ہے نا، اب تو کافی چینجز آ گئے ہیں کہ عورت جو ہے وہ یوز لیس پارٹ ہے. ابھی بھی کافی ایریاز میں یہی چیزیں چل رہی ہیں، یہی فینومینا ہے کہ عورت جو ہے وہ نیسیسری پارٹ نہیں ہے، یوز لیس ہے، فلانا ہے یہ. اب یونیورسٹی لیول پہ عورت کے رائٹ سمجھانا، عورت کو فریڈم دینا یا اس کے رائٹس کی بات کرنا، جو کنزرویٹو مائنڈ ہوتے ہیں یا جو میچور مائنڈ ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اگر اسکول لیول سے ایکویلٹی کے بیس پہ ہم جینڈر اسٹڈیز کو انکلوڈ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس اس کے انکلوڈ کرتے ہیں، ٹیکسٹ بک میں ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ڈفرینٹ لیسن انکلوڈ کرتے ہیں، ایک پلاننگ ہو گئی نا ہماری فار اپ کمنگ بیٹرمنٹ فار برائٹ فیوچر، کہ مرد اور عورت والا جو ایکویلٹی انیکویلٹی والا فینومینا ہے یہ ختم ہو جائے گا، فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. تو اس لیے بچہ جو ہے کمپیریٹیولی میچور مائنڈ کے جلدی وداؤٹ آرگومنٹ آپ کی بات مانتا ہے. کیونکہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ لائک ویکس ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ جس طرح کی اس کو مولڈ کرنا چاہیں نا، جس طرح کی اس کو لے کے جانا چاہیں، وہ مائنڈ جو ہے وہ بچے کا اسی طرف جائے گا. آپ جس طرح سکھا رہے ہیں، آپ جس طرح پڑھا رہے ہیں، آپ جو سمجھا رہے ہیں، بچہ اسی پہ جائے گا. کلیئر؟ تو اب اسکول لیول پہ یہ نہیں ہے کہ اسکول لیول پہ ایک جینڈر اسٹڈیز کا ایک الگ سے سبجیکٹ بنا دیا جائے، نہیں. اسکول لیول پہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو سبجیکٹ کے ٹیکسٹ بکس ہیں، ڈفرینٹ ٹیکسٹ بکس ہیں، ان ٹیکسٹ بک میں ڈفرینٹ لیسن جینڈر اسٹڈیز کے ایڈ کر دیے جائیں. اب ڈفرینٹ لیسن کیسے ایڈ ہوگی؟ جیسے اردو میں ہو گیا، اسلامیات میں ہو گیا، پاک اسٹڈیز، انیشیل تو سوشل اسٹڈیز ہے نا، پھر پاک اسٹڈی بن جاتا ہے. سوشل اسٹڈیز یا پاک اسٹڈیز میں ایڈ ہو گیا.
انگلش سبجیکٹ میں لیٹ سپوز مدر تریسا کا ایڈ ہو گیا. اس طرح کے اسٹوری بیسس پہ جو لیسنز ہیں یا جو ٹیکسٹ ہیں وہ سبجیکٹ وائز ایڈ کرنے چاہیے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا ریفارمیشن کی، ریفارمر کرائٹیریا کی، تو ریفارمیشن جو ہے وہ آل آف سڈن تھوڑی آئے گی. دس از ناٹ این ایزی اسٹیپ. سلولی اینڈ گریجولی ہم نے چینجز لانے ہوتے. اب ایبرپٹ جو چینجز ہے سوسائٹی میں وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے نا، کہ جو ہمارے وشز ہیں یا جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں اسی وشز اور ڈیمانڈز کے اکارڈنگ سب کچھ ہو جائے. اب وشز اور ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے آتھینٹک اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہے. آتھینٹک اسٹریٹجیز کیا ہے؟ اب آتھینٹک اسٹریٹجیز جو کہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے رادر ان آر فیملی، ان آر ہوم، ان آر سوسائٹی، ان آر کمیونٹی. اب ہم جینڈر اسٹڈیز کو اگر لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ یونیورسٹیز لیول تک آ کے اس کو انڈر گریجویٹ بھی ہونا چاہیے، انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی ہونا چاہیے، اس کو اسکول کے ٹیکسٹ بک میں بھی ہونا چاہیے، اس کو کالج لیول پہ بھی ہونا چاہیے. کیوں مینڈیٹری ہے، نیسیسری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم اوروں کو چھوڑ کے اپنا بات کرتے ہیں نا، اپنی کنٹری کی بات کرتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں جو عورت کے رائٹس ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو. ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ بڑا کنزرویٹو ہیں، لیکن لبرلزم بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم باؤنڈریز آف اسلام کو ہی کراس کر جائیں. کلیئر؟ پھر ہے جی نیکسٹ پوائنٹ academic linkages, programs with centers or slash programs of women's studies in the developed countries should be established. The Center of Excellence for Women's Studies CEWS at the University of Karachi should also be mentioned. Okay. Academic linkages program. اب میوچل کولیبریشن کے ساتھ اب ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ہوتا ہے نا ایک کولیبریٹیو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک ایم او یو ہوتا ہے. جیسے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا کسی ابراڈ، جیسے ہمارے پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز ہیں، کچھ باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی کنیکشن ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹ یہاں آ کے پڑھ سکتے ہیں اور یہاں کے اسٹوڈنٹ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایم او یو. اس ایم او یو کے بیسس پہ ہم لنک کر رہے ہیں نا ایم او یو والی بات کو. ایم او یو کے بیسس پہ دونوں جو یونیورسٹیز ہیں، دونوں کنٹریز کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں جینڈر اسٹڈیز کے کریکولم کو، جینڈر اسٹڈیز کے اسٹیبلشمنٹ کو، جینڈر اسٹڈیز کے پروگرام کے انہینسمنٹ یا بیٹرمنٹ کو، اور اس کی پر اینول جو ہے پر اینم اس کو ایک ریویو کرے کہ جینڈر اسٹڈیز جو ہے ابھی تک ریویو ان سینس اس طرح کی جینڈر اسٹڈیز جو ہے ابھی تک کتنا پازیٹیو رول پلے کر چکا ہے. ریٹنگ کریں، ہر ایک یونیورسٹی کی اپنی ریٹنگ میتھڈ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیک ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پروز اینڈ کونس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز اچھے سے پروموٹ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، لیکن جس کہاں پہ ہے، کیا چیز انہینس کرنی چاہیے، کس چیز میں بیٹرمنٹ لانی چاہیے، کون سی بکس یا اسٹف کا ہونا ضروری ہے، ٹیچرس کو کیسے ٹریننگ دیے جا سکتی ہے، ٹیچر کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے، ٹیچر کو کیسے اور اسٹوڈنٹ کو کیسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. یہ سارا ایک فینومینا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی پروجیکٹ کو فردر موٹیویٹ کرنے کا، فردر اس کو گروم کرنے کا. The Center of Excellence for Women's Studies at the University of Karachi should also be mentioned. اب سینٹر آف ایکسلنس جو ہے CEWS، یہ جو ہے کراچی یونیورسٹی میں ہے. یہ ڈفرینٹ جو پروگرامز ہیں، ڈفرینٹ لنکیجز ہیں، اس میں ایز اے شائننگ اسٹار جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے. It is the leading center in the field of teaching and research. It is the leading center in the field of teaching and research in women's studies in Pakistan. یہ جو CEWS ہے
یہ ہے لیڈنگ سینٹر آف فیلڈ آف ٹیچنگ اینڈ ریسرچ. پاکستان میں جو ویمن اسٹڈیز کی ریسرچ اینڈ ٹیچنگ ہے اس کو یہ کراچی کی جو یونیورسٹی ہے CEWS اس کو لیڈ کر رہی ہے, اس کو انہینس کر رہی ہے, اس کو پروموٹ کر رہی ہے. It was established as a project in 1989 by the Ministry of Women Development, Government of Pakistan. Again 1989 میں جو کہ پروجیکٹ تھا اس کے بیسس پہ وومن جو جینڈر اسٹڈیز ہیں اس کو انکلوڈ کیا تھا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, نیشنل وائڈ کی یونیورسٹیز میں, نیشن وائڈ یونیورسٹیز میں. ابھی اس کا جو سارا کریڈٹ ہے آلموسٹ جاتا ہے سینٹر آف ایکسیلنس آف وومن اسٹڈیز. یہ جو ہے کراچی کی یونیورسٹی ہے اور یہ پروجیکٹ جو تھا 5 ایئرس کا جو پروجیکٹ تھا وہ 1989 میں اسی یونیورسٹی نے جو ہے اسٹیبلش کیا تھا. پھر 2002 میں سینٹر انیشیٹڈ ایم فل اور PhD پروگرام. پھر 2002 میں سینٹر آف ایکسیلنس آف وومن اسٹڈیز نے ایم فل اور PhD پروگرام بھی انٹروڈیوسڈ کروائے جینڈر اسٹڈیز میں. اس سے پہلے 2002 سے پہلے جینڈر اسٹڈیز میں ایم فل اور PhD کا کوئی پروگرام نہیں تھا, کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. سینٹر آف ایکسیلنس فار وومن اسٹڈیز جو ہے یونیورسٹی آف کراچی, انہوں نے ایم فل اور PhD کا انیشیٹو لیا اور انہوں نے ہی اس کو پروموٹ کیا. پھر 2004 میں کیا ہوا, in 2004 it introduced women studies as a subsidiary course at first year honors, BS honors کی ہم بات کریں, آنرز لیول. پاکستان جرنل آف وومن اسٹڈیز عالم نسواں, it is published twice a year by Pakistan Association for Women Studies. 2004 میں وومن اسٹڈیز کو فرسٹ ایئر BS آنرز کے پروگرام میں انٹروڈیوس کروایا گیا. 5 ایئر پروجیکٹ کے بیسس پہ سینٹر آف ایکسیلنس فار وومن اسٹڈیز کراچی کا جو ہے انہوں نے منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ کے بیسس پہ پاکستان میں جینڈر اسٹڈیز انٹروڈیوس کروایا 1989 میں. پھر 2002 میں انہوں نے انیشیٹو لیا کہ MS اور PhD بھی ہونا چاہیے جینڈر اسٹڈیز میں. 2004 میں عالم نسواں نام سے ایک جرنل جو ہے ایک رسالہ پبلش ہو رہا تھا جو کہ سال میں 2 بار پبلش ہوتا تھا. یہ ریگارڈنگ وومن اسٹڈیز تھا, یہ ریگارڈنگ جینڈر ایکویلٹی تھا. اس میں عورت کے جو حقوق ہے یا عورت کی جو فرائض ہے یا عورت کی جو ڈیوٹیز ہے اس بارے میں ڈفرینٹ جو رائٹرز ہیں یا اسکالرز ہیں ان کی رائٹنگ اور ان کے جو جرنلز ہوتے تھے وہ پبلش ہوتے تھے. یہ سب جو تھا یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی 2004 تک. پھر اگر ہم دیکھیں ہر ایک چیز میں ہرڈلس تو آتے ہیں نا. یہاں پہ ہرڈلس کب آ گئی, یہاں پہ ہرڈلس آ گئی 1994 میں. 1994 میں کیا ہوا, 1994 میں some program of women studies and gender studies in Pakistan. کیا پرابلمس تھی, کیا ایشوز آ گئے تھے. انسٹیٹیوٹ آف وومن ڈیولپمنٹ اسٹڈیز یونیورسٹی آف سندھ جمشورو 1994. وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ AIOU علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1997. وومنز ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر FGWU راولپنڈی RWP راولپنڈی. وومن اسٹڈیز سینٹر یونیورسٹیز آف بلوچستان کوئٹہ. اب اگر ہم بلوچستان کی اگر بات کریں نا تو بلوچستان جو ہے پاکستان کی کا جو ہے
ایک ایسا ایریا ہے، ایک ایسا پروونس، پارٹ آف پروونس ہے جس میں کوئٹہ، سندھ کا جو پاکستان کے 4 پروونسز ہیں نا، بلوچستان جو ہے، بلوچستان پاکستان کا ایک ایسا پروونس ہے، ایک ایسا ایریا ہے جس میں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نہ ہونے کے برابر مطلب یہ کہ کوئٹہ جو ہے، کوئٹہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ سٹی کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں جو ہے کوئی رائٹس نہیں ہے، کوئی فریڈم نہیں ہے. ایون کہ جینڈر اسٹڈیز کو چھوڑ دینا، بیسک جو نیسیسٹیز آف لائف ہے وہ بھی فلفل نہیں. اگر دیکھا جائے پاکستان میں جو گیس ہے، سوئی گیس، اب سوئی کا مطلب ہے، سوئی گیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جلانے والی گیس. سوئی جو ہے وہ ایک ایریا کا نام ہے، بلوچستان کا ایک ایریا ہے سوئی، وہاں سے گیس جو ہے زیادہ تر گیس وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اب گیس بلوچستان ہی سے پیدا ہوتی ہے، سوئی کے مقام سے نکلتی ہے، اس لیے اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، اس ایریا کا نام لگایا گیا ہے ساتھ. اب سوئی گیس جو ہے بلوچستان کے ایریا میں ہے، لیکن بلوچستان کے جو بیسک سٹی کو چھوڑ کے جو سائڈ بائی سائڈ ولیجز ہیں، ایریاز ہیں، کمیونٹیز ہیں یا گروپس ہیں، اس میں تو گیس ہے ہی نہیں. ابھی تک وہ لوگ وہ پرمیٹیو ایج کے ٹائم پہ وہ پتھر پہ روٹی پکانا اور پتھر کو گرم کرنا، پھر اس پہ آٹا واٹا لگانا، یہ سارا ان کا چلتا ہے. لکڑیاں جلانا، یہ اپنے جو گوبر ووبر ہے اس کو ایز اے فیول یوز کرنا. بیسک جو نیسیسٹیز آف لائف ہے، جو بیسک ریفارمیٹیو پروجیکٹس ہیں یا پلان ہیں، ابھی تک یہ بلوچستان کو نہیں پرووائڈ کیے گئے. پھر تو وومن اسٹڈیز یا جینڈر اسٹڈیز کی ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے. یونیورسٹیز آف سندھ، سندھ جو ہے، اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی جو ہے، کراچی کو کہتے ہیں روشنیوں کا شہر. لیکن یہ وہ روشنیوں کا شہر تھا جو کہ کسی زمانے میں تھا. آج کل تو جو ابھی بارشیں ہوئی ہے نا، حال ہی کی پچھلے مہینوں کی جو بارش ہوئی، تو کراچی جو ہے روشنیوں کا نہیں، کراچی تو پانی کا شہر ہو گیا. کئی فٹ تک پانی تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی تھا. اچھا، یہ جو ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی تھی، کچھ ایسے بھی گھر تھے جو اپنے گھر میں وہ کہہ رہے تھے کہ مچھلیاں ان کے گھر میں آ گئی ہیں. یہ تو ہمارا وہ پروونس ہے، وہ ایریا ہے جس میں سی پورٹ ہے، جس میں بندرگاہ ہے، جو کہ پورے ورلڈ کا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے، جو کہ امپورٹنٹ ٹیریٹری ہے. وہ ہمارے پولیٹکس کے بیسس پہ، ہمارے فلٹی پولیٹکس کے بیسس پہ سپوائل ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. فلانا ایریا فلانے پولیٹیشین کا ہے، فلانا ایریا پنجابیوں کا ہے، فلانا ایریا پٹھانوں کا ہے. کوئی ایکویلٹی نہیں ہے، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے. اچھا، الطاف حسین جو تھے کراچی پہ سالوں سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. کیا ہو گیا کراچی کا؟ روشنیوں کا شہر تو وہ بچا ہی نہیں ہے. قبضہ گروپ ہے، گینگز ہیں، جو ہم یہ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ انڈین ڈراموں میں دیکھتے ہیں، قبضہ گروپ گینگز وغیرہ، یہ سارا ادھر بھی چل رہا ہے. پہلے تو وہاں ہیومینٹی کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. ہیومینٹی اسٹیبلشڈ ہوگی، پھر اس کے بعد انسانیت کے بعد ہی ہم مرد اور عورت کی بات کریں گے. اب لیاری ہے، لیاری میں کیا ہے؟ ایبیسینیا ہے، ایبیسینیا میں کیا ہے؟ نارتھ کراچی آج کل کیا تھا، ڈوب گیا پانی میں. نیو کراچی، نیا کراچی جو آباد ہوا، سٹی بن گئی، کیا ہو گیا؟ ہیومینٹی، پہلے ہیومینٹی سمجھانے سکھانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جینڈر کی ہم بات کرتے ہیں.
ہم سب کو پہلے، ہم جس کلچر سے، ہم جس ایریا میں رہتے ہیں، پہلے ہمیں انسانیت سکھائی جانی چاہیے. انسانیت سیکھیں گے، انسانیت کا پتہ ہوگا، تبھی تو حقوق اور فرائض کی بات کریں گے نا. لیکن اگلا انسان تو سم ایکسٹینٹ نظر میں انسان ہی نہیں ہوتا. کیسی ریفارمیشن، کیسی بیٹرمنٹ، کیسا امپرومنٹ ہوگا سوسائٹی میں؟ ہم کاسٹ اینڈ کریڈ میں بٹے ہوئے ہیں، مذہب مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو کیا اس کنڈیشن میں ہم کیا جینڈر اسٹڈیز کو یا جینڈر فینومینا کو یا ایکویلٹی کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ایسا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے جس میں ہم نے اپنا فل فلیج ایفرٹ پٹ کرنا ہے. اگر ہم نے اپنا فل فلیج ایفرٹ پٹ نہیں کیا تو جو ہم نے آواز اٹھائی ہوتی ہے وہ کہیں پہ دب جاتی ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ آف وومن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی لاہور، ڈپارٹمنٹ آف وومن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی لاہور، ڈپارٹمنٹ آف وومن اسٹڈیز پشاور یونیورسٹی. Women Studies and Gender Studies program are funded by Ministry of Women Development, the Higher Education Commission and NGOs, National Government Organization جو ہے National Government Organization NGO such as UNICEF, International NGOs ہیں، یہ ساری فنڈنگ کرتی ہے. اب فنڈنگ کو اب فنڈز آتے ہیں سسٹم. اب جیسے میں نے بات کی نا ہیومینٹی کی، فنڈز آتے ہیں، لیٹ سپوز 1 لاکھ مل گیا. اب اس 1 لاکھ میں 60-70 ہزار تو پتہ نہیں ہوا ہو جاتا ہے، 20-25 ملتا ہے. لیٹ سپوز ایوریج لگاتے ہیں. اس 20-25 میں بھی جو ہے وہ بھی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو کیا بیسک جو فنڈڈ پروجیکٹ تھا اس کو کیا ملا؟ اس کو کچھ نہیں ملتا. وہ فنڈڈ پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان اے گڈ وے پروگریس نہیں کرتا، وہ اسٹک رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیومینٹی نہیں ہے. ہیومینٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت کا مطلب یہ کہ ہمیں اوروں کا احساس نہیں ہے. اب اوروں کے احساس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حقوق العباد، اور یہی وہ حقوق العباد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں. حقوق اللہ میرے خود کے جو حقوق ہے اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا میں نہیں معاف کر سکتا until and unless کہ وہ بندہ خود آپ کو معاف نہ کرے. اگر اس بندے نے آپ کو معاف کیا تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ہیومینٹی نہیں ہے. پھر وہ ہیومینٹی جو ویسٹ میں ہم کہتے ہیں نا انگلش ٹرم دے دیا ہیومینٹی، اس ہیومینٹی کو ہم نے اسلام کے ساتھ لنک کر دیا، حقوق العباد ہم نے کہہ دیا. ہم مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، گریڈ آ گئی ہے، ہرس آ گئی ہے، لالچ آ گئے ہیں. جتنا زیادہ ہے اتنا کم ہے، ہمیں اور چاہیے اور چاہیے. تو ہر ایک چیز جو کہ فنڈ بیس ہو، جو کہ انیشل کرائٹیریا ہو، اس کو گروم کرنے کے لیے، اس کو انہینس کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک لانگ ٹرم گول ہوتا ہے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انیشلی کتنا اسٹرگل ہوتا ہے. انیشلی نہیں، تھرو آؤٹ لائف اس بچے کے ساتھ اسٹرگل ہوتا ہے، ہر ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہے. اب بچہ ہے آل آف سڈن یہ تھوڑی ہے کہ